اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انڈیا کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ انڈیا جو کہ اس وقت ایک دشمن ملک سے بھی جو ہے وہ آگے اس کی کارروائیاں جو ہے وہ جا چکی ہیں، اس حوالے سے وہ صرف اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے کشمیر میں بدترین ظلم اس صدی کا، اس دور حاضر کا، پچھلے 70 سال سے کشمیر ہندوستان کے ایسے ظلم کا شکار ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بدقسمتی ہماری دیکھیں کہ اس ظلم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو ہے وہ نت نئے جو ہے وہ بہانے تراش کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ہے وہ اپنے حق میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر قسم کی دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں پاکستان میں۔ کلبھوشن کا جو معاملہ ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، یعنی ایک ایسا ثبوت ہے کہ جس میں کسی دلیل اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کلبھوشن کا گرفتار ہونا اور اس کا اپنا بیان جو ہے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ کار فرما ہے۔ یہ واقعہ جس کے متعلق آج آپ کو آئی جی صاحب جو ہے وہ بریف کریں گے، اس میں ایسے واضح ثبوت ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردی میں کس طرح سے جو ہے وہ ملوث ہے۔ ویسے تو جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہر واقعے میں ہی ایسا ہے، اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں جو ہے وہ واضح ثبوت بھی ہماری ایجنسیز نے جو ہے وہ پکڑے ہیں، لیکن جس طرح سے کلبھوشن کا میں نے حوالہ دیا ہے، اسی طرح سے یہ کیس بھی ایک ایسا حوالہ ہے کہ اسے جو ہے وہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کریں اور اپنے اس موقف کو، اپنی اس سچائی کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لائیں اور دنیا کو یہ باور کروائیں، اور ہندوستان کا جو یہ مکروہ چہرہ ہے، دہشت گردی کا چہرہ جو ہے، اسے پوری طرح سے جو ہے وہ بے نقاب کریں۔ اس سلسلے میں آج جو ہے وہ سی ٹی ڈی کی طرف سے آپ کو جو ہے وہ اس کی تفصیلات سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ وزارت خارجہ بھی، اور اس کے بعد اقوام متحدہ میں یہ معاملہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اٹھایا جائے گا، اور ہندوستان کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے یہ بے نقاب کیا جائے گا۔ ایک طرف وہ دہشت گردی میں ملوث ہے، دوسری طرف وہ کشمیر میں بدترین ظلم میں ملوث ہے، اور تیسری طرف جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ معصوم بننے کی جو ہے وہ کوشش میں جو ہے وہ ہر وقت لگا رہتا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کے اس چہرے کو جو وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اسے جس انداز سے بے نقاب کیا جائے، اس میں شاید ہم ابھی تک اس حد تک جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس حد تک کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوئے۔ ہمیں اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کے ساتھ ساتھ آپ تمام احباب کا جو ہے وہ تعاون بھی جو ہے وہ درکار ہوگا۔ تو میں اس سے پہلے کہ آپ کے سوال جواب لوں، یہ اس بریفنگ کے بعد آپ جو سوال کریں گے اس کا جواب میرے متعلق ہوا یا آئی جی صاحب کے متعلق ہوا تو وہ بھی آنسر کیا جائے گا۔ تو اب میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس واقعے سے متعلق، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بہت پہلے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر ملزمان کو پکڑا گیا،
ملزمان کو پکڑے جانے کے بعد پھر یہ سب جوڈیس ہوا معاملہ، عدالت میں جو ہے وہ ٹرائل ہوا، اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ ملزمان کو سزا ہوئی۔ سزا کے بعد پھر کچھ ماہ قبل یعنی اسی سال میں جو ہے وہ پھر اس سے ریلیٹڈ جو اور لوگ تھے وہ بھی پکڑے گئے، اور یہ بات پھر بالکل اب اس میں کوئی شک و شبے کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ انڈیا نے بھی اس واقعے کے اوپر ایک جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ ایک یعنی اقرار جرم کیا ہے۔ کوشش تو انہوں نے بچنے کی ہے کہ اقرار اس انداز سے کیا جائے کہ اس واقعے کو کسی اور طرف جو ہے گھمایا جائے، لیکن بہرحال وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس واقعے میں ان کا اپنا جو بیانیہ ہے وہ بھی ان کے قصوروار ہونے کا اور اس میں ملوث ہونے کا جو ہے وہ پتہ دیتا ہے۔ تو میں آئی جی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو اس بارے میں بریف کریں۔ صاحب ایک تو ذرا خاموشی کروا دیں، دوسرا آئی جی صاحب کا نام ہمیں بتا دیں۔ جی وہ سارے اپنا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ آئے تو سر وہ ایڈیشنل آئی جی تھے، ابھی آپ نے آئی جی بنا لیا ہے، وہ آپ ان کو آئی جی والی اسائنمنٹ بھی دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی میں تھوڑا ہی فرق ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو جو ہے نا وہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ جی بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دس اپرچونٹی کہ میں عوام کے سامنے اور دنیا کے سامنے ان حقائق کو سر رکھ سکوں۔ میرا نام عمران محمود ہے جی، اور میں ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب ہوں اس وقت۔ آج میں آپ کے ساتھ جوہر ٹاؤن میں جو واقعہ ہوا تھا، ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس کی تفتیش کیسے چلی اور جو ہے ہم کیسے جو ہے اصل کرداروں تک جو ہے وہ پہنچے، وہ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری جو ہے وہ چھوٹی سی بریفنگ ہے جو صرف اور صرف حقائق کے اوپر مبنی ہوگی۔ یہ بیسیکلی 23 جون 2021 کا واقعہ ہے کہ صبح 11:09 پہ ای بلاک جوہر ٹاؤن میں ایک بام بلاسٹ ہوا تھا۔ ایک گاڑی کے اندر جو ہے 200 kg کی اس کا ویٹ تھا، جو اس کے اندر بارود تھا، جس کا وہ بلاسٹ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 3 جو ہے وہ شہریوں کی شہادت ہوئی تھی اور 22 جو ہے شہری وہ زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 2 پولیس والے بھی تھے۔ آج تک کسی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے اس دھماکے کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول نہیں کی، اور اس کے علاوہ کیونکہ وہ رہائشی علاقہ تھا تو وہاں پہ 7 گھروں کو اور 12 گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا تھا، جس کی تصویریں میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وہ گھر ہے جس کے سامنے گاڑی کھڑی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھماکے کی شدت کتنی زیادہ تھی کہ وہ گھر جو ہے وہ سامنے سے بالکل ختم ہو چکا ہے، گھر شکستہ حالت میں ہو چکا ہوا ہے۔ اس سے بعد میں آپ کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں آپ کو گھر صحیح حالت میں بھی نظر آئے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہ بلاسٹ ہوا تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گہرا کھڈا پڑ چکا ہوا ہے سڑک پہ۔ یہ گاڑی کی حالت دیکھیں جس گاڑی کے اندر تھا۔ آگے یہ ویڈیو دیکھیں گے، یہ سی سی ٹی وی کی جو ہے وہ ویڈیو ہے۔ یہ وہ گاڑی ہے جو آپ کو دور کھڑی نظر آ رہی ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی تھی۔ یہ بندہ ہے جس کو ہم نے بعد میں آئیڈینٹیفائی کیا، جو گاڑی کھڑی کر کے یہاں سے جا رہا ہے۔ اس کے آگے بیسیکلی پولیس کی ایک چیک پوسٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ ان نرو ہو گیا اور اس نے گاڑی یہیں پہ کھڑی کر کے چلا گیا۔ گاڑی کھڑی کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ٹائمر لگا ہوا تھا۔ آگے چلیں۔ جیسے یہ دھماکہ ہوتا ہے تو سی ٹی ڈی میں اس کی جو ہے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی جاتی ہے، اور ودن 16 آورز ہم نے اس کیس کو جو ہے وہ ٹریس کر لیا تھا۔ ٹریس سے کیسے چلا وہ میں آپ کے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اور پہلے 24 گھنٹے کے اندر ہم نے انیشیل 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا تھا، جن میں سے سب سے پہلا کیریکٹر جو تھا وہ پیٹر پال ڈیوڈ تھا۔ پیٹر پال ڈیوڈ کو ہم نے جو گاڑی تھی اس کی شناخت کے تھرو جو ہے وہ کیا، بیکاز وہ گاڑی اس میں نام کے اوپر پرچیز کی گئی تھی، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ گاڑی جو ہے یہ ٹیمپرڈ ہے۔ اور جب یہ ہے جس نے کہ یہ جو بلاسٹ تھا اس کو سپروائز کیا تھا، اور اس کا جو ہے یہ 2 جو مین ایجنٹس ہیں را کے، ان کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رابطہ تھا، جن کے نام علی بدیش اور ببلو سریواستو ہیں، اور یہ ٹیرر فائنینسنگ اس کے تھرو وہ اس کی ٹیرر فائنینسنگ کرتے تھے۔ سجاد حسین جو اس کے ساتھ پکڑا گیا تھا ودن 24 آورز، یہ اس کا جو ہے یہ اسسٹنٹ تھا، ہر کام میں اس کے ساتھ موجود تھا، اور اس کا مین جو تھا، اس نے جو جب یہ واقعہ ہو چکا ہوا تھا تو اس کے بعد وہ ٹیلی فون سیٹس
جو کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں استعمال کیے تھے ان کو ڈسٹروائے کیا تھا، وہ بھی ہم نے برآمد کیے تھے، ان کے تھرو ہم ڈیٹا بھی اس کا نکالا تھا آگے. ضیاء اللہ جو ہے اس کو ہم نے پیٹر کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا تھا. یہ جب یہ بندہ گرفتار ہوا تو ہمیں پتا چلا کہ جو اس کا مین کلپریٹ ہے اس سارے کے سارے ایونٹ کا، جو کہ پاکستان میں ہوا تو پاکستان کی حد تک، وہ سمیع الحق تھا. یہ اس کا بھائی تھا اور یہ ٹیرر فائنینسنگ میں جو ہے یہ سمیع الحق کو اور اوپر والے لوگوں کی جو ہے مدد کیا کرتا تھا. اس کے تھرو پیسہ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا تھا. یہ تھی مین لیڈ جس کے اوپر ہم آگے چلے. تو عید گل اور اس کے ساتھ اس کی بیگم عائشہ گل، ان کو ہم نے 5 سے 6 دن کے بعد گرفتار کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو عید گل وہ بندہ ہے کہ جس کو گاڑی پیٹر پال ڈیوڈ نے دی تھی. اس نے اس گاڑی کو تیار کیا، اس کے اندر بارود بھرا، اس کو اندر ڈیٹونیٹر لگایا، اس کو آ کے کھڑا کیا. وہ ویڈیو جس میں آپ نے بندے کو نکلتے دیکھا ہے وہ یہ والا بندہ تھا، وہ عید گل تھا جو گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے جو نکلا ہے. عائشہ گل اس کی جو ہے وائف ہے، اور اس نے جب یہ بنا رہا تھا، ساری گاڑی تیار کر رہا تھا، تو اس نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی. وہ ویڈیوز جو ہیں بعد میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے آدمی کے اس میں سے نکلی. یہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کائنڈلی. اس میں دیکھیں وہ اسمبل کر رہا ہے. کیبل شیئر کر دیا. چلیں آپ بیان کرتے وہاں پہ جائیں. وہ لائیو آ رہی ہے. چلیں آپ اس کو آپ بیان جاری رکھیں تاکہ اس کے بعد آپ روکے نا. جی اس کے بعد جب ہے ہم نے عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو ہے سمیع الحق کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا. اس ویڈیو میں دیکھیں تو اس میں جو ہے نا وہ ڈیٹونیٹر وہ لگا رہا ہے اور ڈیٹونیٹر جو ہے وہ دکھا رہا ہے. یہاں پہ اس نے گاڑی اب جو ہے وہ اسمبل کر لی اور تار جو ہے وہ اس نے ڈیٹونیشن کی جو ہے وہ پیچھے تک لے کر جا چکا ہوا ہے. یہ وہ ڈکی ہے جس کے اندر اس نے وہ سارے کے سارے جو 200 kg جو مواد تھا وہ رکھ لیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر کپڑا رکھ کے اب یہ گاڑی ڈکی تیار ہے اور یہ گاڑی تھی جو کہ ہم نے جس کے تھرو جو ہے اس کو ٹریس کیا. آگے چلیں گے. جب ہم نے عید گل کو پکڑا تو عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر جو مین سسپیکٹ تھا سمیع الحق وہ آئیڈینٹیفائی ہوا. سمیع الحق آئیڈینٹیفائی تو ہو گیا لیکن وہ بھی ہمارے گرفت سے جو وہ باہر تھا. یہ تفتیش جب چلی تو پتا چلا کہ 2012 سے جو ہے یہ را کا ایجنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو را کے ڈفرنٹ آپریٹرز ہیں جن کے ڈفرنٹ رول سے اس میں اسلم تھا، سنجے تیواری تھا اور وسیم تھا، یہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو تھا اور پاکستان میں را کے بہاف کے اوپر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے کا مین جو پلیئر تھا وہ یہی تھا. ٹھیک ہے. اس کے جب یہ گرفتار نہیں ہوا تو اس کو جو ہے پی او ڈکلیئر کیا گیا عدالت کے تھرو اور الٹیمیٹلی اس کے ریڈ وارنٹس جو تھے وہ جاری کیے گئے. یہ آپ کے سامنے ریڈ وارنٹس آ رہے ہیں. یہ ریڈ وارنٹس جو انٹرپول کے تھرو جو تھے یہ جاری کیے گئے. اس کے بعد جو ہے ہمیں پیورلی انٹیلیجنس اور انویسٹیگیشن کی بیس کے اوپر ہمیں یہ اطلاع ملی کہ یہ بندہ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے بلوچستان میں پاکستان میں انٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ گرفتار کیا اور اس کو گرفتار کیا تھا ہم نے 24 اپریل 2022 کو اسی سال میں بلوچستان میں. جب اس کو گرفتار کیا تو اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا بھی تھا جس کا رول بھی آپ کو آگے دکھاتے ہیں اور اس کے پاس سے ہمیں مختلف ممالک کی مختلف جو ہے ڈینومینیشن کی کرنسیز کا ایک ہیوج کیشر جو تھا وہ بھی ملا تھا. اس کے ساتھ اس کا بردر ان لا تھا عزیر اکبر جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اس کے ساتھ ہر کام میں شامل تھا، وہ بھی گرفتار ہوا. اس کا بھی ریڈ وارنٹ جاری ہوا تھا کیونکہ یہ بھی آئیڈینٹیفائی ہوا تھا عید گل کی پوائنٹیشن کے اوپر، لیکن یہ گرفتار الٹیمیٹلی اپنے بردر ان لا کے ساتھ جو ہے بلوچستان میں 24 اپریل 2022 کو ہوا. اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نوید اختر جو ہے جو جہاں سے یہ سارے کا سارا کھیل چلنا شروع ہوا تھا وہ پہلا مہرج ہمیں پتہ چلا کہ وہ نوید اختر تھا. نوید اختر وہ تھا کہ جب یہ ایک انسکلڈ لیبر تھا، پاکستان سے بلانگ کرتا تھا اور یہ وہاں پہ مڈل ایسٹرن کنٹری کی ایک جیل میں
बंद था बिकॉज इसके पास जुर्माना देने के पैसे नहीं थे। इसको रॉ के हैंडलर, रॉ का जो एजेंट था सहीम शेख, उसने अप्रोच किया और उसने कहा कि हम आपका फाइन जो है पे कर देते हैं, आपको जेल से रिहाई दिला देते हैं, तो आप जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के लिए काम करो। उसने अपनी रिहाई हासिल करने के लिए इस चीज़ पे हामी भर ली। उसके बाद इसको वहाँ से निकाला गया, ये पाकिस्तान पहुंचा और इसने जो है मेन रैकी की थी, जिसके नतीजे में ये ब्लास्ट जौहर टाउन के अंदर हुआ। इसके अलावा और भी इसने मुख्तलिफ जो है टारगेट्स जो है आइडेंटिफाई किए और उनकी रैकी भी जो की गई थी, जो कि इनका फर्दर काम टारगेट्स थे जिनको इन्होंने करना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस सेल के और इन लोगों की गिरफ्तार होने के बाद वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी वो थ्वाट हो गई थी। जब ये इसको जो है, जब ये नवीद अख्तर जो था, इसको नहीं था पता कि उज़ैर अकबर और समीउल हक को जो बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमने समीउल हक को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि वो नवीद अख्तर को लाहौर में शाहदरा में जो है वो मिल रहा है और 10 मई को मिल रहा है। क्योंकि इसको नहीं था पता, तो ये अपने वक्त के मुताबिक, तय करदा वक्त के मुताबिक वहाँ पे शाहदरा में पहुंचा और ये इसको हमने वहाँ से गिरफ्तार किया। जब इसको गिरफ्तार किया तो इसके पास से 2 गाड़ियाँ और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, जो कि इसी तरह की फर्दर एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जानी थी। और इसी तरीके से VVID जो है गाड़ी भर के बारूद की, उसको उड़ाया जाना मकसूद था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जिससे हमारी बचत हो गई थी। आगे जब ये मामला, जब ये हमारे सारे का सारा हुआ, तो इससे हमें, जब हम तफ्तीश को आगे लेकर चले तो उससे हमें पता चला कि समीउल हक जो कि मेन कोलैबोरेटर था इनका पाकिस्तान में, उसके लिंक्स किस के साथ हैं। उससे हमें जो इनके मेन जो एजेंट्स थे रॉ के, वो अनर्थ हुए, जिसमें अली बुदेश था, बबलू श्रीवास्तव था, संजय तिवारी था, और जो कि मास्टरमाइंड थे इसके। फैसिलिटेटर्स जो थे उनमें नवीद था, जिसको सहीम शेख और ज़हीम शेख कर रहे थे, और जो एक वो सेल था जिसने कि इसको कैरी आउट किया, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा है। आगे इसके नतीजे में हमें यह पता चला कि क्लोज टू $1 मिलियन की जो है वो टेरर फाइनेंसिंग जो है वो इंडिया ने इन लोगों के थ्रू, 4 लोगों के थ्रू जो वो की है। टू बी एग्जैक्ट $8,75,000 जो थे वो फनल किए गए थे। और इस सारे के सारे केस को पाकिस्तान में टेररिज्म को फैलाने के लिए और इनकी एक्टिविटीज को फरोग देने के लिए इंडिया ने मुख्तलिफ चैनल्स के थ्रू ये पैसे किए, जिसकी के सारी की सारी अब लिंकेजेस जो हैं वो एस्टेब्लिश हो चुके हुए हैं। आगे जो बंदे हमने पकड़े थे इनिशियली, पीटर पॉल डेविड, सज्जाद हुसैन, ईद गुल और जियाउल्लाह, इन चारों को 3-3 दफा जो है अदालत से सजाए मौत जो है वो हो चुकी हुई है। आयशा जो कि वाइफ थी जिसने वीडियो बनाई थी, उसको जो है वो 5 साल की सजा हो चुकी हुई है। और बाकी के 3 बंदे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है, समीउल हक, नवीद अख्तर, उज़ैर अकबर, इन तीनों का केस जो है इस वक्त सब जुडिस है और केस जो है वो अदालत में चल रहा है। जब हमने इनको किया तो हमें जो मेन रॉ के एजेंट्स, ये वो इशू है जहां से हमें पता चलता है कि रॉ इन्वॉल्व है और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो संजय कुमार तिवारी जो कि रॉ का एजेंट है, इसके रेड वारंट्स जो हैं वो इंटरपोल से जारी हो चुके हुए हैं, ये आपके सामने है। इसका जो है इंडियन पासपोर्ट जो है वो भी हमने जो है वो हमें मिल चुका हुआ है। ये उसका जो इंश्योर जो प्रूफ करता है कि ये इंडियन नेशनल है। वसीम हैदर खान जो है अगेन एक और रॉ ऑपरेटर है, इसके रेड वारंट्स जो हैं ये भी इंटरपोल से जारी हो चुके हुए हैं, ये आपके सामने है। जो इसका इंडियन पासपोर्ट भी आपके सामने, जो कि इस चीज को साबित करता है कि ये इंडियन जो है नेशनल है। ये इंडियन उसका पासपोर्ट है जी। इसके बाद अजमल तीसरा इनका जो एक रॉ एजेंट है जो कि मिडिल ईस्टर्न में था, उसके भी इंटरपोल से हो चुके हुए हैं। और इसके अलावा आगे चलेंगे जी, जो बाकी के मेन कैरेक्टर्स हैं उनके रेड वारंट्स के जो है प्रोसेस वो इस वक्त जो है वो चल रहा है और इनके हम रेड वारंट्स जो है वो रेड वारंट्स जो है वो ले रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच जी। इसमें जो है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है रॉ और इंडिया की तरफ से इस किस्म की एक्टिविटीज़ को जो है वो पाकिस्तान के अंदर करना और बेगुनाह मासूम शहरियों को शहीद करना। तो इसकी हम भरपूर जो है वो मज़म्मत करते हैं। और जो अदारे हैं हमारे, जो हमारी एजेंसीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो CTD है पंजाब और काउंटर टेररिज्म विंग है हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का, तो ये सारे लोग जो हैं ये मुबारकबाद के और हमारी सताइश के मुस्तहिक हैं। सर एक तो राणा साहब ये बता दें कि ये जो इंडियन नेशनल्स हैं ये पाकिस्तानी हैं या इनको घोषणा की जाए, उसको
انڈین نیشنلز ہیں, را کے ایجنٹس ہیں, دے ورک فار را جی, اور انڈیا بیسڈ ہیں, اور ان کے جو پاسپورٹس ہیں جن کے بیس کے اوپر ہم نے ان کے ریڈ وارنٹس جاری کیے ہیں, کروائے ہیں, یہ بھی ان کے انڈیا سے ایشو ہوئے ہیں. دے آر انڈین نیشنلز, انڈین پاسپورٹ ہولڈرز. اور دوسرے They are لوگ Muslims as well. سم آف دیم آر مسلم, جس میں سے ببلو سریواستو, سنجے تیواری, یہ لوگ آبویسلی یہ مسلمز نہیں ہیں, لیکن ان کی 30% پاپولیشن آبویسلی مسلم ہے. سہیل بٹی صاحب جی ٹی وی سے. ران صاحب آپ سے میرا سوال ہے. جی. یہ پاکستان فورسز نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن اب تک اس معاملے میں جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈپلومیٹک لیول پر کیا انڈیا کے ساتھ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے, اگر کیا گیا ہے تو وہاں سے کیا رسپانس آیا, اور سیکنڈ پاکستان یا آپ کے ریلیونٹ اتھارٹیز کیا اس معاملے کو انٹرنیشنل لیول پر ٹیک اپ کرنے جا رہے ہیں کہ بھارت کا جو چیئر ہے اس کو بے نقاب کرنے کے حوالے سے؟ جی, اس میں کیونکہ یہ انٹرنل سیکورٹی سے متعلقہ معاملہ ہے تو اس لیے ہم آج سے اس کو کی شروعات کر رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کا فالو اپ جو ہے وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے, اور اس کے بعد جو اجلاس اقوام متحدہ کا اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے اس کو لایا جائے گا, اور انڈیا کو جو ہے اس میں بے نقاب کیا جائے گا, کیونکہ یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ انڈیا جو ہے یہ براہ راست ملوث ہے. اور یہ دیکھیں کتنی بڑی رقم جو ہے وہ اس ایک ایونٹ کو کرنے کے لیے, ایک واقعے کو کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے خرچ کی. سنیہ اللہ صاحب جان سے. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو یہ را کے ایجنٹ کو یہ اپڈیٹ کہاں سے کر رہے تھے, کیونکہ کچھ باتیں بتائی ہیں کہ مڈل ایسٹ کے بھی ضرور استعمال کیا گیا, تو ان کی حکومتوں سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا, اور یہ جو واقعہ تھا اس میں ٹارگٹ کیا تھا, ٹارگٹ ان کا کیا؟ اس میں دیکھیں بعض چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ اس طرح سے وضاحت یا ڈیٹیل میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. کسی ہمارے دوست ملک کو بھی جو ہے وہ اس کی سرزمین کو جو ہے وہ اس قسم کی خفیہ ایکٹیویٹیز کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے, اور یہ بھی رابطے جو ہیں وہ جس طرح سے ایڈیشنل آئی جی صاحب نے بتایا کہ وہ بندہ جیل میں تھا اور وہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا گیا, لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ عمل دخل ہو. تو اس لیے یہ معاملات جو ہیں یہ اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن اس بارے میں ہم جو ہے وہ اس چیز کو ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے کہ وہ لوگ جو مختلف ممالک میں جیلوں میں کسی وجہ سے بھی رہے ہوں اور اس کے بعد جب وہ واپس آئیں تو ان کی جو سکروٹنی ہے, جو ان کا جو چیک اپ ہے, ان کے متعلق جو معلومات ہیں اس کو اور زیادہ اس واقعے کی روشنی میں جو ہے وہ دیکھا جائے, تاکہ کوئی ایسا بندہ کہ جو وہاں سے موٹیویٹ ہو کے آئے اور یہاں پہ آ کے, کیونکہ یہ لوگ تو سارے پاکستانی ہیں نا, یہ جو یہاں پہ جنہوں نے آپریٹ کیا ہے, تو اس بارے میں جو ہے وہ ایک صورتحال جو سامنے آئی ہے تو اس کا آئندہ جو ہے وہ پوری طرح سے اس کو جو ہے وہ توجہ دی جائے گی. جی جی بتائیں. یہاں پہ نزدیکی جو ہے وہ جو ہے ایک رہائش گاہ کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے, رہائشی علاقہ تھا. ٹیررسٹ کا جو ہے وہ بیسیکلی جو موٹیو ہوتا ہے وہ ٹیرر پھیلانا ہوتا ہے, وہ چاہے اپنے مقصد میں حاصل ہو یا نہ ہو, جب ایک دفعہ دھماکہ ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں آبویسلی خوف جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. بہرحال اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے یہ ساری چیز, یہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب یہ واقعہ ہوا ہے. ٹارگٹ اس کا گھر تو خیر نہیں ہو سکا, لیکن بہرحال یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کا گھر جو ہے وہ ٹارگٹ تھا, لیکن وہاں پہ جو پولیس کی پریزنس تھی اس وجہ سے پھر یہ گاڑی جو ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکی, اور اس گاڑی کو یہ جس طرح سے ویڈیو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے آپ کو دکھائی ہے تو وہاں پہ کھڑی کر کے تو وہ چلے گئے. ایک تو یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ ہم دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر رہے ہیں,
this is not first time that we are going to do this, और ये बड़ी अच्छी बात है, भारत का चेहरा सामने आना चाहिए। इमरान महमूद साहब, आपने अब तक की जो कार्रवाई की है, आपने बताया फलां को 5 साल सजा होगी, फलां को मौत होगी, फलां को मौत होगी, अच्छी बात है, आप खामोशी से काम कर रहे थे। अब जो आपने डेड वारंट्स की बात की है, तो क्या आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग अवेयर नहीं हो जाएंगे और ये लोग अंडरग्राउंड नहीं चले जाएंगे? और दूसरी ये बात है कि आप इन लोगों का मुतालबा कर रहे हैं, वो रेड वारंट्स, ये भारतीय शहरी हैं, कितनी उम्मीद है आप इनको बुक कर सकेंगे? रेड वारंट यानी हासिल कर सकते, जबकि मेरा ख्याल आपने हासिल कर ली है। हमने अभी तक जो है वो 4 आदमियों के रेड वारंट्स जो हैं वो हासिल भी किए, ठीक है। और अभी जितने बाकी हैं उन 3 के हमने पहले किए जो कि गिरफ्तार हो के बंदे, 4 के हम अभी हासिल कर चुके हुए हैं। बात यह है कि जब हम उनके सामने अनडिनाइबल प्रूफ जो है रखते हैं तो इंटरपोल ऑब्वियसली उनके जो है रेड वारंट्स जो है वो जारी करता है, वो परपेचुअल होता है। उसके बाद वो कहीं पे भी जो है किसी के भी हत्थे चढ़ेंगे तो वो गिरफ्तार होकर पाकिस्तान के हवाले हो जाएंगे। बाकी रहा इस चीज़ का मामला कि हम खामोशी से काम करते रहे, और आपका सवाल शायद ये है कि अभी हम इसको क्यों इस तरीके से हाईलाइट कर रहे हैं, तो उसकी वजह एक तो यह है कि उन लोगों को कन्विक्शन होगी, साबित हो गया कि टेररिज्म जो है हुआ है और इस तरीके से उसके पीछे इंडियन हाथ जो है मौजूद है। हमारे पास वो सबूत आ गए हैं जो कि अनडिनाइबल सबूत हैं कि जिससे ये चीज़ एस्टेब्लिश हो चुकी हुई है कि इसमें इंडिया का हाथ है और रॉ की इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम इसका चेहरा जो है जो है पूरी दुनिया के सामने जो है वो नंगा कर सकें, और इन प्रूफों को हम जो है वो अल्टीमेटली फॉरेन ऑफिस जो है वो यूनाइटेड नेशन में भी लेकर जाएगा। मेरा सवाल ये भी है कि हाउ ऑप्टिमिस्ट यू आर दैट इंडियंस विल हैंड ओवर दीस पीपल टू पाकिस्तानी अथॉरिटीज? देखिए, रेड वारंट से ये बिल्कुल भी साबित नहीं होता कि इंडिया उनको जो है वो हैंड ओवर कर देगा, बिकॉज एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी ऑब्वियसली इंडिया के साथ हमारी नहीं है, ठीक है ना जी। इस वजह से इंडिया तो कभी भी हैंड ओवर नहीं करेगा, लेकिन उनका एक चेहरा जो है बेनकाब जो है वो जरूर। लेकिन रेड वारंट का जो इशू होना है वो आपके इल्म में है कि रेड वारंट की इशू होने के बाद ये लोग जो हैं ये फिर किसी जगह पे सफर नहीं कर सकेंगे, और जहाँ कहीं भी ये किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टच करेंगे तो वहाँ पे ये अरेस्ट हो जाएंगे। अच्छा राना साहब, यहाँ से के सब जियो से मैं राना साहब ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आपने बताया कि राना हाफिज सईद साहब को टारगेट किया गया था, उनके घर को टारगेट, हाफिज सईद साहब उस वक्त करते हैं एक ये बताइए। और एक इमरान साहब से मेरा सवाल ये है कि इमरान साहब हम माजी में भी देखते आए हैं किस तरह की ये जो पहली अरेस्ट हुई थी उसके ऊपर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सीसीटीवी ने की, तो हम ज़्यादा क्यूरियस इस बात पे हैं कि इस एक वाक़े के ऊपर तो आपने बस किया नो डाउट कि सीसीटीवी तारीख की मुस्तकमल, लेकिन क्या इनसे जो इंटरोगेशन आप लोगों को हुई है उन्होंने को बताया है कि इनका लिंक पाकिस्तान में किसी कालदम जमात से था, या उनको भी ये हेल्प करते रहे हैं? टीटीपी पाकिस्तान में बड़ी एक्टिव है, दाइश है और दीगर जमातें हैं, तो इनका बाकी किसी जमात से कोई लिंक डेवलप हो सकता है या नहीं? जी, इसका जवाब जो है वो आईजी साहब देंगे। तो मैं जो आपका सवाल का पहला हिस्सा है इसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और ये बात उस वक्त भी जो है वो वाज़ेह हुई थी, मीडिया में भी आई थी कि हाफिज सईद साहब उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थे, लेकिन टारगेट उनकी शायद फैमिली को या जो भी उनका अंदाज था कि वो उस इलाके में जो है वो खौफ व हरास, और क्योंकि टेररिस्ट जो एक्ट होता है उसका सिर्फ एक ही मकसद नहीं होता, सबसे प्राइमरी मकसद तो ये होता है कि वो खौफ व हरास की एक फ़ज़ा जो है उसको जो है वो कायम करें। बाकी इसमें ये है कि ये केस जो है, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इन चीज़ों को बड़ा वेट देती है कि जी अगर आपने केस एक ट्रेस किया, उसमें जो जो लोग मुलव्वस थे उनको आप कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए, वहाँ पे आपने क्या सबूत पेश किए, कन्विक्शन हुई या नहीं हुई, तो ये एक कंप्लीट केस है कि इसमें जो है वो मुल्ज़मान पकड़े गए, उनके लिंक्स जो हैं वो सामने आए, उसके बाद ये कोर्ट ऑफ लॉ में हम लेके गए और वहाँ पे जाके जो है उनको कन्विक्शन हुई। तो नौ ये जो है एक ऐसा केस है कि जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अगर पेश किया जाएगा, जो हम पेश करने जा रहे हैं, तो इसका एक अपना असर और जो है वो वज़न होगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि राह के जो है वो आया यहाँ पे किसी और तंजीम से इस सिलसिले में या अदरवाइज कोई ताल्लुकात जो है वो साबित हुए हैं या नहीं हुए, अफ़गानिस्तान साइड पे तो आपको इल्म में ही है कि राह जो है वो वहाँ पे हर उस फ़र्द को भी, हर उस तंजीम को, हर उस आइडेंटिटी को जो है वो सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठी रहती है
کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ وجہ بن سکے. باقی اس واقعے کے حد تک ایڈیشنل آئی جی صاحب طالبان کے موجود ہوتے جی ہوئے راہ کو سپورٹ کر رہی ہے، ہماری فیلئر نہیں ہے کہ ہم طالبان کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. دیکھیں طالبان کو اس بارے میں تو ایویڈنس موجود ہے کہ طالبان کے اس سیگمنٹ کو جو پاکستان میں جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے یا ہے، اس کو تو راہ کی سپورٹ جو ہے وہ حاصل رہی ہے اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. باقی آپ بتا دیں. تو انہی کو تو طالبان جو افغان طالبان ہیں انہی کو تو سپورٹ کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ تو وہ وہاں پہ نہیں دیکھیں افغان طالبان کا یعنی ان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ابھی تک ایک موقف ضرور ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موقف ہے وہ اس بات کو ڈینائی بھی کرتے ہیں اور اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی سرزمین کو کسی جگہ پہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے تو اس عمل میں وہ اپنی انوالومنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے یا اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو تحریک طالبان افغانستان ہے وہ اس بارے میں جو اس کی کمٹمنٹس ہمارے ساتھ ہیں اور جو اس کی کمٹمنٹس جو ہیں وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ ہیں ان کو نبھائیں، اور وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی اور آرگنائزیشن ہو اسے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کی نہ صرف اجازت نہ دے بلکہ ان کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ روکیں. میں اس کے اوپر ایک منٹ میں اس چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ چیز میں نے جو آپ کے سامنے آج رکھی ہے یہ ایک سیل ہے صرف جو کہ آپریٹ کر رہا تھا، جس کا مقصد لاہور کی حد تک جو ہے ٹیررزم پھیلانا تھا اور دہشت گردی کرنا تھا. اس سے یہ چیز بالکل اسٹیبلش نہیں ہوتی کہ انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی انہی لوگوں کے تھرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے صرف یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق ڈائریکٹلی را کے ساتھ اور انڈیا کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہے، لیکن انڈیا ساری کی ساری ایکٹیویٹی ان کے تھرو نہیں کر رہا. لیکن ان کا کوئی تعلق کسی اور جو ہے وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن کے ساتھ نہیں تھا. اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ اور ہوں جس کے اوپر ہم اس وقت رائے نہیں دے سکتے. اور یہی سیل جو ہے یہ جس طرح سے انہوں نے حوالہ دیا ہے شدرا میں ایک میٹنگ کا، تو اگر وہ وہاں سے لوگ پکڑے نہ جاتے تو وہ پھر اور کوئی نہ کوئی واقعہ کرتے. جی 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 دو چیزیں آپ پہلے ایک کلیئر کریں کہ وٹ از دی اسٹیٹس آف کلبھوشن یادو نمبر 1، کیونکہ جب آپ پریویس ٹائم گورنمنٹ میں تھے تو کلبھوشن یادو اسی وقت اریسٹ ہوا تھا. نمبر 2، ایڈیشنل آئی جی صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی سی ٹی جی پنجاب میں آپ ہیڈ کر رہے ہیں، اسی طرح کے پی میں کون ہیڈ کر رہا ہے، سندھ میں کون، اور اس کو اوور آل کوئی میرے جگہ ہیڈ کر رہا ہے یا آپ ہیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو ہے یہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ پنجاب میں جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور اس وقت کے جو اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سمیع الحق 2012 سے بھارتی خفیہ ایجنسی رو کے لیے کام کر رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ سمیع الحق اور عزیز اکبر کو بلوچستان سے گرفتار کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے سمیع الحق کو ٹیرر فائنانسنگ کی جا رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ نوید اور اسلم نامی شخص جوہر ٹاؤن واقعے کے ماسٹر مائنڈ تھے. ان کا کہنا تھا کہ جوہر ٹاؤن واقعے میں گاڑی کو مہیا کرنے والا شخص کو بیوی سمیت گرفتار کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. کیا وہ ٹھیک ہے اس
मतलब वो किसके बारे में? सईद के हवाले से। देखें, हाफिज सईद के बारे में जो वो कह रहे हैं, वो तो मामला ये है कि वो तो कश्मीर में अपने जुल्म को जस्टिफाई करने और उसको जारी रखने के लिए जो है वो इस किस्म की कहानियां जो है वो बनाते हैं। लेकिन उनका मौका कुछ भी हो, वो हाफिज सईद साहब के मुतल्लक हो या किसी और के मुतल्लक हो, लेकिन क्या किसी मुल्क को ये हक पहुंचता है कि वो इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाई जो है वो दूसरे मुल्क में करे? कतन नहीं। तो इसलिए इसकी ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। आखिरी सवाल जी आखिरी सवाल कमरे मुनव्वर साहब। जी जी राणा साहब, इस पर सबसे ज्यादा तू करना है तो इंडिया की दाखिल बलूचिस्तान में ज्यादा पाई जाती है, तो क्या आने वाले वक्त में ऐसी टीम वहाँ भी कोई तश्कील जो हो सके कि वहाँ इंडिया के जो इस वक्त दहशतगर्द वहाँ कोई पकड़ा भी जा सकेगा कि? देखें, आप इस बात के ऊपर यकीन करें कि इस बारे में यहाँ पे जो एक्टिविटी होती है वो तो सामने आ जाती है। कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, कोई इस किस्म का मामला हुआ, लेकिन बहुत सारे उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो होने से पहले हमारे अदारे, हमारी अफवाज, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो जब उनको गिरफ्तार पकड़ लेती हैं तो उसको जो है वो पब्लिक नहीं किया जाता, क्योंकि उसको पब्लिक करने से उस नेटवर्क को जो है वो जड़ से उखाड़ने में मुश्किल पेश आती है। तो वो चीज़ जो है वो सामने नहीं आती, तो इसलिए मालूम इस तरह से होता है कि शायद इस बारे में कोई काम नहीं हो रहा। इस बारे में भरपूर काम हो रहा है और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और हमारी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह से एक्टिव हैं और हम इंशाल्लाह ताला इसको मजीद जो है वो और बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।